حیض، استحاضہ اور نفاس کے بیان میں۔ عورت کو اسلام نے خاص مقام دیا ہے، خاص کر فقہا نے کہ جنہوں نے اپنی کتب میں عورت پر پورے ابواب لکھے ہیں جن کو فقہ المرأہ کہا جاتا ہے۔ حیض لغت میں کسی چیز کے بہنے اور جاری رہنے کو کہتے ہیں۔ حیض شریعت کی اصطلاح میں صحت کی حالت میں خاص اوقات میں بغیر سبب کے عورت کے رحم سے نکلنے والے خون کو کہتے ہیں۔ حیض کا خون کالا سیاہ ہوتا ہے، گویا کہ جلا ہوا ہے اور بدبودار ہوتا ہے، اور عورت اس کے خروج کے وقت سخت گرمی محسوس کرتی ہے۔ حیض کے خون کے شروع ہونے کی کوئی مقدار اور عمر نہیں ہے، بس یہ عمر عورت کی طبیعت، معاشرے اور موسم کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہے۔ بس جب بھی عورت کو حیض کا خون آ جائے تو وہ حائضہ ہے۔ حیض کی کوئی مقررہ مدت نہیں ہے، بس بعض عورتوں کو 3 دن اور بعض کو 4 دن حیض آتا ہے، اور اکثر عورتوں کو 6 یا 7 دن حیض آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جن کو بہت زیادہ حیض آتا تھا کہ آپ 6 یا 7 دن حیض شمار کیا کریں اور پھر غسل کر لیا کریں۔ حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا۔ اگر اس کو وضع حمل سے تھوڑا سا پہلے خون آ گیا اور ساتھ لوتھڑا بھی نکل گیا تو یہ نفاس ہے، اور اگر لوتھڑا نہ نکلا یا وضع حمل سے بہت پہلے خون آ گیا تو یہ حیض کا خون شمار ہوگا۔ اگر عورت کو اپنی عادت سے ہٹ کر خون آیا، یعنی پہلے اس کو مہینے کے شروع میں خون آتا تھا، پھر آخر میں آیا، یا پہلے 6 دن آتا تھا اور پھر 7 دن آیا، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف نہ دیکھے، بلکہ جب بھی اس کو خون آئے تو وہ حیض ہے، اور جب خون رک جائے تو یہ پاکی یعنی طہر ہے۔ عورت کا طہر سفید پانی کے نکلنے سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر سفید پانی نہ نکلا تو پھر خشکی اس کی نشانی ہے، یعنی سفید روئی اپنی شرمگاہ میں رکھے۔ اگر وہ خشک رہی تو مطلب ہے کہ حیض کا خون رک گیا اور طہر شروع ہو گیا۔ قدرہ اور صفرہ کا حکم 14۔ صفرہ پیلے خون کو کہتے ہیں جو عورت سے نکلتا ہے۔ قدرہ سیاہ اور پیلے کے درمیان والے رنگ کے خون کو کہتے ہیں۔ جب عورت کو پیلے رنگ کا یا خاکی رنگ کا یا صرف نمی نظر آ جائے تو اس حالت میں یہ چیزیں حیض کے حکم میں ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں ان سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں ان سے پیلے کپڑے کے بارے میں پوچھتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی جلدی نہ کریں یہاں تک کہ سفید پانی نظر آ جائے۔ اس سے ان کی مراد طہر تھی، یا یہ چیزیں طہر میں نظر آئیں گی۔ اس حالت میں ان کو کچھ بھی شمار نہیں کی جائے گا، اور ان کی وجہ سے وضو اور نہ ہی غسل واجب ہوگا، کیونکہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم پیلے اور خاکی خون کو طہر کے بعد کچھ بھی نہیں شمار کرتے تھے۔ حیض کے خون کے رکنے کا حکم۔ جب عورت کو ایک دن خون آئے اور ایک دن نہ آئے تو اس کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ یہ استحاضہ کا خون ہے کہ یہ حالت ہمیشہ جاری رہے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہو، یعنی بعض وقت خون آئے اور بعض وقت بالکل رک جائے، تو اس کا حکم مندرجہ ذیل ہے۔ اگر ایک دن سے کم خون رکا رہا تو یہ مدت حیض میں شمار ہوگی۔ اگر طہر کے وقت اسے سفید پانی نظر آ گیا تو یہ طہر کہلائے گا، جب سے تھوڑی ہی مدت کیوں نہ ہو۔ استحاضہ، حیض اور استحاضہ کے خون۔ جس عورت کی شرمگاہ سے مسلسل خون بہہ رہا ہو یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اور پھر بہنا شروع ہو جائے
تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ حیض اور استحاضہ کے خون کے درمیان فرق۔ حیض کا خون کالے رنگ کا گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے۔ حیض کا خون جمتا نہیں اور یہ رحم کی انتہا سے نکلتا ہے، اور صحت اور طبیعت کا خون ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلتا۔ استحاضہ کا خون خاص اوقات میں نکلتا ہے، یہ سرخ رنگ کا پتلا خون ہوتا ہے۔ استحاضہ کے خون میں کوئی بدبو نہیں ہوتی اور وہ جم جاتا ہے، اور وہ رحم کی ابتدا یعنی شروع سے نکلتا ہے، اور بیماری اور عدم صحت کی وجہ سے یہ خون آتا ہے۔ مستحاضہ عورت کے احوال۔ مستحاضہ عورت کے 4 احوال ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ استحاضہ کے خون سے پہلے اس کی حیض میں مقرر اور خاص عادت تھی، تو اس صورت میں اس کی عادت کے مطابق یعنی جتنے دن اس کو پہلے حیض آتا تھا اس کو حیض شمار کیا جائے گا اور باقی کو استحاضہ شمار کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں پاک نہیں ہوتی، یعنی مجھے مسلسل خون آتا ہے، کیا میں نماز نہ پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، نہیں، یہ رگ ہے، البتہ جتنے دن آپ کو پہلے حیض آتا تھا اتنے دن آپ نماز چھوڑ دیا کرو، پھر غسل کرو اور نماز پڑھ لیا کرو۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اس کے حیض کے خون کے حوالے سے کوئی خاص عادت نہ ہو، البتہ وہ حیض اور استحاضے کے خون میں فرق کر سکتی ہو، اس صورت میں وہ تمیز اور فرق پر عمل کرے گی۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ان کو استحاضہ کا خون آتا تھا، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کو کالا سیاہ خون آئے تو یہ حیض ہے، تو اس کے آنے کے وقت آپ نماز نہ پڑھنا، اور جب اس کے علاوہ خون آئے تو وضو کر لینا اور نماز پڑھنا، کیونکہ یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ رگ ہے، یعنی استحاضہ کا خون ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی عادت مقرر ہو اور نہ ہی وہ تمیز اور فرق کر سکتی ہو، بس یہ عورت عام عورتوں کی عادت پر عمل کرے گی اور مہینے میں سے 6 یا 7 دن حیض کو شمار کرے گی، یعنی جس دن سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا اس دن سے 6 یا 7 دن حیض کی شمار کرے گی اور باقی مہینہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا سے فرمایا، پس آپ 6 یا 7 دن حیض کی شمار کریں، اس کے بعد غسل کر لیں، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ پاک ہو گئی ہو، پھر 23 یا 24 دن نماز پڑھنا اور روزے رکھنا، اور یہ دونوں کام آپ کے لیے جائز ہیں، اور ہر مہینے میں اسی طرح کرنا جس طرح دوسری عورتیں کرتی ہیں، یعنی حیض کے بعد جب پاک ہو جاتی ہیں تو غسل کرتی ہیں اور نمازیں اور روزے رکھتی ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کی عادت بھی ہو اور وہ تمیز اور فرق بھی کر سکتی ہو، تو یہ عورت عادت پر عمل کرے گی، کیونکہ عادت یادداشت کے زیادہ قریب ہے۔ تمیز سے البتہ اگر اسے عادت بھول گئی تو تمیز اور فرق پر عمل کرے گی۔ مسائل: اگر عورت کو حیض کے زمانے اور وقت کا علم ہو، البتہ اس کو حیض کے دن بھول جائیں تو وہ عام عورتوں کی عادت کے مطابق اپنے دن شمار کرے گی۔ اگر اس کو حیض کے دن تو یاد تھے، البتہ حیض کا زمانہ بھول گئی، یعنی یہ بھول گئی کہ حیض مہینے کے شروع میں آتا تھا یا آخر میں، تو وہ شروع مہینے سے حیض کے دن شمار کرے گی۔ اور اگر وہ کہے کہ درمیان مہینے میں اسے حیض آتا تھا لیکن تحدید یعنی معین نہ کر سکتی ہو، بالکل نصف سے حیض کے دن گننا شروع کرے گی۔
اگر مستحاضہ عورت کے حیض کے دن گزر گئے تو وہ غسل کرے اور اپنی شرمگاہ میں کپڑا یا روئی وغیرہ رکھ لے اور اس پر طہر کے احکام جاری ہوں گے، پس وہ نماز پڑھے گی اور روزہ رکھے گی، اور وضو کرنے کے بعد اگر اس کا خون بہتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وہ معذور ہے، اور پاکی میں اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے کے فوراً بعد وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے، کپڑوں کو نچوڑے اور وضو کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت جحش رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ہر نماز کے لیے وضو کیا کرو اور نماز پڑھا کرو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ظہر کو عصر تک مؤخر کرے، پھر غسل کرے اور وضو کر کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لحمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اگر آپ ظہر کو مؤخر کر کے اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھ سکتی ہو تو ایک ہی دفعہ وضو کر کے ظہر اور عصر پڑھ لو، اور اسی طرح مغرب کو مؤخر کر کے اور عشاء کی نماز کو پہلے کر کے غسل کر لو اور وضو کرو، اور دونوں نمازوں کو ایک ہی دفعہ جمع کر کے پڑھ لو، اور فجر کی نماز کے لیے علیحدہ غسل کرو اور ادا کرو، اور روزہ رکھو اگر اس کے رکھنے کی قدرت ہو تو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، کیونکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے یہ ثابت ہے کہ ان کو 7 دن مسلسل استحاضہ کا خون آتا رہا، تو انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرو، پس وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی۔ اگر کسی عورت کے رحم میں زخم وغیرہ کی وجہ سے خون بہنے لگ گیا تو یہ خون 2 حال سے خالی نہ ہوگا۔ پہلی حالت یہ کہ اسے پتہ ہو کہ یہ استحاضہ کا خون نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے استحاضہ کے احکام ثابت نہ ہوں گے اور اسے ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا یہ گمان ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ استحاضہ کا خون ہے، تو اس صورت میں اس کا حکم مستحاضہ کا ہے۔ مستحاضہ کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، کیونکہ شریعت نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ نفاس، ولادت کی وجہ سے عورت کے رحم سے نکلنے والے خون کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی کم مدت کی کوئی مقدار نہیں ہوتی اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اور اگر وہ اس سے پہلے پاک ہو گئی تو غسل کرے اور نماز پڑھے۔ نفاس کے احکام، اگر عورت نے بچے کو جنا اور اس نے خون نہیں دیکھا اور یہ بہت کم ہوتا ہے تو وہ وضو کرے اور نماز پڑھے اور اس پر غسل نہیں ہے۔ اگر خون 40 دن سے زیادہ جاری رہا اور اس کی عادت بھی 40 دن کے بعد خون کے رکنے کی تھی اور خون کے رکنے کی نشانیاں بھی ظاہر ہو گئیں تو وہ انتظار کرے یہاں تک کہ خون رک جائے، اور اگر خون جاری رہا تو مستحاضہ ہے اور اس کے لیے مستحاضہ کے احکام ہیں۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو انسان ایسی چیز جس میں انسانی خلقت کے آثار واضح ہوں کہ سقوط اور وضع کے بعد نظر آتا ہے۔ اگر عورت کے پیٹ سے کوئی ایسی چیز گری جس میں انسانی خلقت کے آثار واضح نہیں تھے تو اس کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ پہلے 40 دن سے پہلے ساقط ہو، تو اس صورت میں نکلنے والا خون استحاضہ کا خون ہے، پس وہ غسل کرے، نماز پڑھے اور روزے رکھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس چیز کا سقوط 80 دنوں کے بعد ہو، تو اس صورت میں یہ نفاس کا خون ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس چیز کا سقوط 40 سے 80 دنوں کے درمیان ہو، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا، اگر اس میں خلقت کے آثار واضح ہیں تو پھر نفاس کا خون شمار کیا جائے گا، اور اگر واضح نہیں ہے تو پھر استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا۔ جو چیزیں حیض اور نفاس کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہم بستری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کچھ کر سکتے ہو، البتہ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اگر کسی آدمی نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو وہ گناہ گار ہے اور اس پر کفارہ لازم ہے، اور اگر عورت کی رضا کے ساتھ اس نے ہم بستری کی تو عورت پر بھی کفارہ لازم ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ وہ سونے کا 1 دینار یا آدھا دینار یا ان کے برابر سونا خیرات کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے فرمایا کہ وہ 1 دینار یا آدھا دینار اس فعل کے کفارے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، اور 1 دینار 4.25 گرام سونے کے برابر ہے۔ حیض والی عورت حیض سے پاک ہو گئی تو غسل کرنے سے پہلے اس کا خاوند اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ حیض اور نفاس والی عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کو حیض کا خون آنا شروع ہو جائے تو نماز پڑھنا چھوڑ دیا کرو، اور جب رک جائے تو غسل کر لیا کرو اور نماز پڑھا کرو۔ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس پر حیض کے دوران فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حائضہ کی نمازوں اور روزوں کی قضا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ہمیں بھی حیض کا خون آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے، البتہ نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اگر حائضہ عورت کو کسی نماز کے وقت میں سے 1 رکعت کے برابر بھی وقت مل گیا تو وہ نماز اس پر واجب ہو جائے گی، اور اگر اس سے کم ملا تو پھر وہ نماز اس پر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 رکعت پا لی گویا کہ اس نے پوری نماز پا لی۔ حیض اور نفاس کی وجہ سے روزے رکھنا بھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جائے تو وہ نماز اور روزہ نہیں رکھتی؟ تو انہوں نے یعنی عورتوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ اگر حائضہ عورت فجر سے پہلے پاک ہو گئی اور اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ ٹھیک ہے اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو۔ حیض اور نفاس کی وجہ سے قرآن کریم کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم کو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں۔ حیض اور نفاس کی وجہ سے بیت اللہ کا طواف بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو کام حاجی کرتے ہیں وہ تم بھی کرو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو طواف زیارت کا حکم دیا گیا ہے سوائے حائضہ کے۔ حیض اور نفاس کی وجہ سے مسجد میں ٹھہرنا بھی جائز نہیں، البتہ مسجد میں سے گزرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک اپنی بات کو نہ سمجھنے لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حائضہ اور جنبی کے لیے حلال نہیں ہے۔ خاوند کے لیے بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنی امت سے کہیں جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، لیکن اگر حائضہ عورت کو طلاق دے دی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ حائضہ کے لیے عیدگاہ میں جانا اور ٹھہرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حائضہ عورتیں عیدگاہ سے دور رہیں۔ اگرچہ عیدگاہ کی طرف نکلنا، خطبہ سننا اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہونا ان کے لیے مستحب ہے۔